الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، پیش ہے چند اہم خبریں۔ مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بے باک بیان۔ جو بیان دینا آپ جیسی بے باک، نڈر، قائدانہ صلاحیت رکھنے والی شخصیت سے ہی ممکن ہے۔ سابق IAS افسر نیاز خان کے بیان پر مولانا کا رد عمل پیش کریں گے۔ اس سے پہلے دیوبند کی ایک اہم خبر سن لیجیے۔ انتظامیہ نے سرکاری اراضی پر قائم مساجد و مدارس کے خلاف سخت رویہ اپنا لیا ہے۔ انتظامیہ نے تحصیل دیوبند میں 6 مساجد اور مدارس کو 15 دن کے اندر ہٹانے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کے بعد انتظامیہ زمین کو خود قبضے سے آزاد کرائے گی۔ دیوبند تحصیل میں 11 میں سے 5 مقدمات تاحال زیر التوا ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انتظامیہ کو تحریری شکایات موصول ہوئی تھی کہ کئی لوگوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے مساجد اور مدرسے بنا دیے ہیں، جس پر کارروائی کرتے ہوئے انتظامیہ نے معاملے کی چھان بین کی تو سرکاری زمین پر ناجائز تجاوزات کی شکایت درست پائی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے کہ سرکاری اراضی پر مساجد و مدارس بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد تمام متعلقہ افراد کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ دیوبند کے سوہن چڈھا گاؤں میں سال 2012 میں 172 ہیکٹر اراضی پر غیر قانونی مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اسی طرح گاؤں پنڈولی میں 300 ہیکٹر اراضی پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اسی طرح کا معاملہ دیوبند کے گاؤں چھلولی میں بھی سامنے آیا اور تحصیل دیوبند کے امبیٹھا شیخا میں بھی تجاوزات کرنے والوں نے 1000 ہیکٹر سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے ایک مدرسہ تعمیر کیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق پہاڑ پور گاؤں میں بھی سرکاری زمین پر مسجد بنائی گئی ہے۔ دیوبند کے تحصیلدار نے تجاوزات کر مدارس و مساجد بنانے والے ان متولیان اور محتمم حضرات کو 13 جولائی تک اپنے سامنے پیش ہونے اور اپنے دستاویز جمع کرنے کو کہا ہے۔ مسجد اور مدرسے کے منتظمین کو جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے مقررہ وقت میں جواب نہیں دیا تو مذکورہ معاملے میں یک طرفہ حکم جاری کر دیا جائے گا۔ نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ اگر مذکورہ زمین پر کوئی فصل ہو تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ وہیں DM سہارنپور اروند کمار چوہان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کی جانچ کر قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جہاں بھی سرکاری اراضی پر ناجائز تجاوزات ہوئی ہیں وہاں سے ناجائز تجاوزات کو ہٹوایا جائے گا۔ وہیں ناظرین، اتر پردیش کے ضلع بدایوں سے ایک بہت خوشائند خبر سامنے آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے بدایوں ضلع سے ہندو مسلم بھائی چارے اور انسانیت کی ایک مثال سامنے آئی ہے۔ یہاں کے رہنے والے ریاست عرف ببلو صدیقی نے ماتا پتا کو کھو چکی اپنی منہ بولی ہندو بہن دیپانشی کی شادی کا پورا ذمہ اٹھایا۔ بدھوار 8 جولائی کو قصبے کے SS گرین پیلس میں دیپانشی اور کمل کانت کی شادی ہوئی۔ ہندو ریتی رواج سے سمپن ہوئی، جس میں ببلو صدیقی نے خدا کے بڑھ کر دھنیہ واد دی، رسم نبھائی۔ انہوں نے بنا کسی باہری مدد کے قریب 800 مہمانوں کے کھانے پینے اور شادی کے دوسرے خرچوں کا انتظام خود کیا۔ بھائیوک ہو کر دلہن دیپانشی نے کہا کہ ببلو بھیا سے سگے بھائی کی طرح اپنا فرض انہوں نے نبھایا ہے اور یہ شادی سماج میں مذہبی نفرت کے خلاف محبت اور انسانیت کا ایک بڑا پیغام ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے سابق IAS افسر نیاز خان کی جانب سے مسلمانوں کو ہجومی تشدد سے بچنے کے لیے اپنی ظاہری شناخت اور روایتی لباس ترک کرنے کے مشورے کو حقائق سے چشم پوشی اور مسئلے کی غلط تشخیص قرار دیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ مسئلہ کسی مسلمان کی داڑھی، ٹوپی، حجاب یا کرتا پیجامہ نہیں، بلکہ اصل مسئلہ حملہ آوروں کے ذہن میں موجود نفرت اور وہ ماحول ہے جس میں ہجوم خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگتا ہے۔ ان کے مطابق مجرم کو سزا دینے کے بجائے مظلوم سے اپنی شناخت مٹانے کا مطالبہ نہ انصاف ہے اور نہ ہی کسی مہذب جمہوری معاشرے میں قابل قبول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند کے تحقیق کے مطابق گزشتہ 10 برسوں میں ہجومی تشدد کے 38 نمایاں واقعات کا جائزہ لیا گیا، جن میں 83% متاثرین عام لباس میں تھے اور ان کی ظاہری شکل سے کوئی نمایاں مسلم شناخت ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اس کے باوجود انہیں افواہوں یا بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ مولانا مدنی نے محمد اخلاق، اکبر خان، قاسم قریشی، تبریز انصاری، ناصر و جنید اور صابر ملک جیسے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان تمام معاملات میں متاثرین کا لباس حملے کی وجہ نہیں تھا۔ انہوں نے بوسنیا کے مسلمانوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں بھی مسلمان لباس اور زبان کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں نسل کشی اور اجتماعی مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کسی ہجوم کو ایک شہری کی شناخت پوچھنے، اس کا تعاقب کرنے اور اسے قتل کرنے کی جرات کیوں ہوتی ہے؟
اگر توجہ مجرم کے بجائے متاثرہ شخص کے لباس پر مرکوز کی جائے گی تو تشدد کی ذمہ داری بھی نادانستہ طور پر مظلوم پر ڈال دی جائے گی۔ مولانا مدنی نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کے تحسین اسپونا والا بنام یونین آف انڈیا مقدمے میں جاری ہدایات پر مؤثر عمل درآمد کیا جائے، بھارتی نیائے سنہتا کی دفعہ 103 یعنی 2 کو سختی اور غیر جانبداری سے نافذ کیا جائے اور ہجوم تشدد میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ تو ناظرین، یہ رہی چند اہم خبریں۔ ان خبروں کے متعلق اور مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ اس دو ٹوک رد عمل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ الاخبار میڈیا کا مقصد مختصر وقت میں ایک ہی ویڈیو میں بہت سی اہم خبروں سے باخبر کرانا ہے، اس لیے ناظرین درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔